باپ اور بیٹے اور روح القدس کے نام میں آمین۔ اس نے مسکین کی جان کو بد کرداروں کے ہاتھوں سے چھڑایا ہے۔ پہلی تلاوت ارمیہ نبی کا صحیفہ باب 20 10ویں سے 13ویں آیات مقدسہ۔ اے خداوند، میں بتھیروں کا پھسپھسانا سنتا رہتا ہوں کہ اس کی شکایت کرو، ہم اس کی شکایت کریں گے۔ میرے قریب تر دوست سب کے سب میرے ٹھوکر کھانے کی طاق میں ہیں اور کہتے ہیں کہ شاید وہ دھوکہ کھائے تو ہم اس پر غالب آئیں گے اور اس سے انتقام لیں گے۔ لیکن خداوند میرے ساتھ ایک زبردست بہادر کے مانند ہے، اس لیے میرے ستانے والے گر جائیں گے اور غالب نہ آئیں گے۔ وہ نہایت شرمندہ ہوں گے کیونکہ وہ کامیاب نہ ہوں گے، اور ان کی خجالت ابد تک باقی رہے گی اور فراموش نہ ہوگی۔ پس اے رب الافواج، صادق کے جانچنے والے، گردوں اور دلوں کے دیکھنے والے، میں تیرا انتقام ان سے دیکھوں، کیونکہ میں نے اپنا دعویٰ تیرے سپرد کیا ہے۔ خداوند کے لیے گیت گاؤ، خداوند کی تمجید کرو، کیونکہ اس نے مسکین کی جان کو بد کرداروں کے ہاتھ سے چھڑایا۔ پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خدا کی برکت ہو۔ خداوند کا شکر ہو۔ زبور 68 8ویں سے 10ویں 14ویں 17ویں اور 33ویں سے 35ویں آیات مقدسہ۔ جماعتی جواب۔ اے خدا اپنی عظیم شفقت سے میری سن، اے خدا اپنی عظیم شفقت سے میری سن، کیونکہ تیرے لیے میں نے ملامت اٹھائی ہے اور شرمندگی میرے منہ پر چھا گئی ہے۔ میں اپنے بھائیوں کے نزدیک بیگانہ اور اپنی ماں کے فرزندوں کے نزدیک اجنبی بنا ہوں، کیونکہ تیرے گھر کی غیرت مجھے کھا گئی ہے اور تیرے خلاف لعن طعن مجھ پر آ پڑے ہیں۔ جماعتی جواب۔ اے خدا اپنی عظیم شفقت سے میری سن، اے خداوند تجھ سے میری دعا ہے۔ قبولیت کے وقت اے خدا تو اپنی عظیم شفقت سے اور اپنی لگاتار مدد کے ذریعہ سے میری سن۔ اے خداوند میری سن، کیونکہ تیری شفقت خوب ہے۔ اپنی مہربانی کے افراد کے مطابق میری طرف متوجہ ہو۔ جماعتی جواب۔ اے خدا اپنی عظیم شفقت سے میری سن۔ دیکھو اے غریبوں اور خوشی کرو، اور تم جو خدا کو طلب کرتے ہو وہ تمہارے دل کو تازہ کرے، کیونکہ خداوند مسکینوں کی سنتا ہے اور اپنے اسیروں کی حقارت نہیں کرتا۔ آسمان اور زمین اس کی ستائش کریں، اور سمندر بھی اور جو کچھ اس میں چلتا پھرتا ہے۔ جماعتی جواب۔ اے خدا اپنی عظیم شفقت سے میری سن۔ نعمت خطا سے زیادہ وزنی ہے۔ آج کی دوسری تلاوت مقدس پولس رسول کا خط رومیو کے نام 5 باب 12ویں سے 15ویں آیات مقدسہ۔ اے بھائیو، جس طرح ایک آدمی کے وسیلے سے گناہ نے اس دنیا میں دخل پایا اور گناہ کے سبب موت نے، اور اس طرح موت سب آدمیوں میں پھیل گئی، اس لیے کہ سب نے گناہ کیا، کیونکہ شریعت کے ظاہر ہونے تک دنیا میں گناہ تو تھا،
मगर जहाँ शरीयत नहीं वहाँ गुनाह महसूब नहीं होता। ताहम मौत ने आदम से लेकर मूसा तक उन पर भी सल्तनत की जिन्होंने उस आदम की नाफरमानी की मानद गुनाह ना किया, जो आने वाले की मिसाल था, मगर ये नहीं कि जिस कदर ख़ता है उसी कदर नेमत है। क्योंकि जब एक ही की ख़ता के सबब से बतेरे मर गए तो एक ही आदमी यानी यीशु मसीह के वसीले से खुदा का फ़ज़ल और फ़ज़ल से नेमत बतेरों पर कितनी ज़्यादा बढ़कर हुई है। पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदा की बरकत हो, खुदावंद का शुक्र हो। हालेलुया, हालेलुया। खुदावंद फरमाता है, मेरी भेड़ें मेरी आवाज़ सुनती हैं, मैं उन्हें जानता हूँ और वो मेरे पीछे पीछे आती हैं। हालेलुया। उनसे मत डरो जो बदन को कत्ल करते हैं। इंजील मुकद्दस मत्ती के मुताबिक 10वां बाब 26वीं से 33वीं आयत तक। एक दिन यीशु ने अपने 12 रसूलों से कहा, मत डरो, क्योंकि कोई चीज ढपी नहीं जो खोली ना जाएगी, और ना छुपी है जो जानी ना जाएगी। जो कुछ मैं तुम्हें अंधेरे में कहता हूं उजाले में कहो, और जो कुछ तुम कान में सुनते हो कोठों पर उसकी मुनादी करो। और उनसे मत डरो जो बदन को कत्ल करते हैं पर जान को कत्ल नहीं कर सकते, बल्कि उसी से डरो जो जान और बदन दोनों को जहन्नुम में हलाक कर सकता है। क्या पैसे की 2 चिड़ियां नहीं बिकती, और उनमें से एक भी तुम्हारे बाप की मर्जी के बगैर जमीन पर नहीं गिरती? बल्कि तुम्हारे सर के बाल भी सब गिने हुए हैं। बस मत डरो, तुम बहुत चिड़ियों से ज्यादा कदर रखते हो। चुनांचे जो कोई आदमियों के आगे मेरा इकरार करेगा, मैं भी अपने बाप के आगे जो आसमान पर है उसका इकरार करूंगा। मगर जो कोई आदमियों के आगे मेरा इनकार करेगा, मैं भी अपने बाप के आगे जो आसमान पर है उसका इनकार करूंगा। इंजील मुकद्दस के वसीले से हमारे गुनाह मुआफ किए जाएं। ऐ मसीह, तेरी सिताइश हो। आमीन।